جانشین امام الہدا، مجاہد اسلام، مجاہد ختم نبوت، یادگار اسلاف، عظیم باپ کے عظیم فرزند، مجاہد باپ کے مجاہد بیٹے، حضرت مولانا پیر ڈاکٹر محمد اجمل صاحب صدارت فرما رہے ہیں، دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ خطیب اسلام، سرمایہ اہل سنت، متاع اہل سنت، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاری علیم الدین صاحب شاکر دامت برکاتہم۔ او بھائی خاموش ہو جائیں، باہر کی اندر آواز آ رہی ہے، اردو پنجابی یا پشتو؟ ٹھیک ہے، خیر ہو۔ حضرات علماء کرام مسجد کا خیال کریں، مسجد کا دھیان کریں۔ یہ جلسہ، یہ عظیم الشان کانفرنس آپ حضرات کے علم میں ہے، امام الانبیاء، اکمل الانبیاء، اشرف الانبیاء، خطیب الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر منعقد کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، صرف پونے 2 گھنٹے اٹھا دو نا قاری صاحب، قاسم، اور میرے بیان کے اندر شان مصطفیٰ ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ میرے بیان میں اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا۔ حضرت مرشد پاک جب آپ توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے، اعمال نام رشک طور ہو جائیں گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے۔ شان مصطفیٰ میں کیا بیان کروں؟ میرا اللہ 23 سال خود مزے لے لے کر آمنہ کے لال کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ میں پھر پیر بخاری کے دروازے پہ چلا گیا، میں نے کہا شاہ جی آپ بتا دیں مقام مصطفیٰ کس طرح بیان ہو سکتا ہے؟ شاہ جی فرمانے لگے مقام مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے عمر جبریل کی ہونی چاہیے، زبان صدیق کی ہونی چاہیے۔ قاری صاحب ذرا توجہ کا دروازہ کھولیں، حضرت نے تو کھول دیا، تو انشاءاللہ میں بھی آج پھر نا کھول کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، توجہ میری طرف رہے جی، میں دیکھ رہا ہوں بچے جو ہے نا، میں صرف خطیب ہی نہیں ہوں، میں پیر بھی ہوں۔ مقام شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اس کو تولنے کے لیے اللہ نے کوئی ترازو نہیں بنایا۔ شان مصطفیٰ تولنے کے لیے اللہ نے کوئی ترازو نہیں بنایا۔ علماء دیوبند کا عقیدہ، ڈاکٹر اجمل صاحب کا عقیدہ،
تو پھر کتنا مقام اللہ نے عطا کیا، اس بحث میں کیوں پڑتا ہے جانے دینے والا یا جانے لینے والا؟ مزہ نہیں آیا آپ کو؟ جانے دینے والا یا لینے والا؟ لیکن مقام مصطفیٰ کے لیے اللہ نے ترازو نہیں بنایا۔ لگا ہوں میں جملہ کہنے میں، آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لگا ہوں جملہ کہنے لگے۔ مقام مصطفیٰ تولنے کے لیے اللہ نے کوئی ترازو نہیں بنایا۔ لاہور والوں، حضرت لاہوری کی مسجد میں آنے والوں، جب اللہ نے مقام مصطفیٰ کو تولنا تھا تو اس کو صدیق اکبر کے کندھوں پہ بٹھا دیا۔ جب اللہ نے صحابہ کے مقام کو تولنا تھا، حبشے کے بلال کالے کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ سو دیگ تسی کھا جانی ہے، نعرہ نکلدا نہیں۔ اللہ اکبر لگاؤ جی میں۔ اندر اور باہر والوں کا مقابلہ ہے، اوپر والوں ٹھہرو ذرا، ٹھہرو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ، ماشاء اللہ۔ یہ کمال نہیں ہے، نہیں میں جمعہ نہ کہنا، یہ کمال نہیں ہے کہ چاند پہ ہم پہنچ گئے حضرت، یہ کمال نہیں ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، اور کمال تو یہ ہے کہ چاند مصطفیٰ کے قدموں میں آ رہا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ پتھروں سے پانی نکل آیا اور نکلتا ہے پہاڑوں سے پانی، کمال تو یہ ہے کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ شان مصطفیٰ ہم سے سنو، یہ کمال نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھے، یہ کمال نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھے، اور کمال تو یہ ہے کہ مردہ گو جو ہے انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، تڑپتی ہے اور باہر نکل کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کر رہی ہے، محمد کی ختم نبوت کا اعلان بھی کر رہی ہے۔ کی ہو رہا ہے، کی ہو رہا ہے صحیح طریقے نہ، اور تو ہو رہی کو کٹا کھول لا، اور ٹھہر ذرا ٹھہر، نعرہ کو صحیح لگانا، اس لیے کوئی ہو رہی نہ کٹا کھول دینا، اس لیے کہ آج کا گیا ہوا بندہ 3 ماہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا ہے۔ تقریباً زیادہ نہیں کرنی، تھوڑی کرنی، تین ٹائم دینا۔ شان مصطفیٰ، ڈاکٹر صاحب، شان مصطفیٰ، کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ، حکمت ملی حکمتوں سے اعلیٰ، ازواج ملی ازواج سے اعلیٰ، شہر ملا شہر سے اعلیٰ، صورت ملی صورتوں سے اعلیٰ، سیرت ملی سیرتوں سے اعلیٰ۔ لاہور والوں، حضرت لاہوری کی مسجد میں آنے والوں، میں بات کو لمبا نہ کروں، آمنہ کے لال کو خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔
تیرا حال وہی ہوا ہے جو میں پشاور میں جلسہ کرنے کے لیے گیا، ختم نبوت کا، ایک پٹھان جوش میں اٹھا، میں کہا خان کوئی سمجھ بھی آتا ہے؟ کہتے ہیں جامی صاحب سمجھ آئے نہ آئے تمہارا جوش کرتی ہے، ہمارا نعرہ لگاتی ہے۔ ختم نبوت پہ تقریر ہو رہی تھی، قاری علیم الدین صاحب، تو ایک پٹھان جوش کے اندر اٹھا، کہتا تاج تخت نبوت ختم۔ سامنے سے ایک پٹھان اٹھا، کہنے لگا سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، وہ نعرہ لگا نا۔ ایک اور پٹھان اٹھا، کہتا حلوہ بند کھیر بند۔ میں کہ ہمارا نقصان نہ کرو یار۔ شان مصطفیٰ سنو ہم فقیروں سے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو، لاؤ کوئی ترازو، لاؤ ترازو، لاؤ کوئی تکڑی، اس تکڑی کے اس پلے کے اندر ولیوں کو بٹھا دو، غوث کو بٹھا دو، کتب کو بٹھا دو، ابدال کو بٹھا دو، حور و ملک کو لے آؤ، جن و فلک کو لے آؤ، خدا کی ساری خدائی اس پلڑے کے اندر رکھ دو، اور دوسرے پلڑے کے اندر آمنہ کے لال کو بٹھا دو۔ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، یہ ترازو میں نہیں اٹھا سکتا، آپ نہیں اٹھا سکتے، یہ ترازو میرا خدا اپنے بے مثال ہاتھوں سے اٹھائے۔ ہمارا عقیدہ ہے سب کی شان کم ہو جائے گی، محمد کی شان بڑھ جائے گی۔ توجہ سے بیان سنو یار، توجہ کرو میرے، بیٹھ جائیں توجہ، ٹھہرو، پنجابی بھی آندی یار، مجھے پشتو بھی آتی ہے۔ غازمہ برگئی دا یور سر سخی دا پا اصل دا اچائی دا، غازمہ برگئی دا دا شادو دا دا قارو دا۔ لیکن وعدہ کرو آرام سے سننا ہے۔ اگر آپ آرام سے نہیں سنیں گے تو میں جا رہا ہوں، میں نے ایک اور جلسہ پکڑنا ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ مہربانی کریں، میں قاری صاحب کی محبت میں آیا ہوں، میں قاری صاحب کے پیار میں آیا ہوں۔ جو واقعہ رات میرے ساتھ ہوا ہے میں نے قاری صاحب کو بتا دیا ہے، اس کی آج فیس بک پہ مذمت بھی ہو چکی ہے۔ تقریباً 50 پولیس والے، میں جلسہ کر کے آیا ہوں تو میرے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور باہر کھڑے تھے۔ کیا کام ہے جی؟ ہم نے جامی صاحب کے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ میں نے کنڈا کھولا، ایک کمرہ، دوسرا، تیسرا، سارے دکھائے۔ میں نے سر جی ہمارے گھروں سے اسلحہ نہیں نکلتا، یا مسلح نکلے گا، یا تسبیح نکلے گی، یا تہجد کے سجدے نکلیں گے۔ آؤ میں کہا ادھر، اللہ ماشاءاللہ، توجہ میری طرف، توجہ۔ شان مصطفیٰ سنیے ہم فقیروں سے۔ صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت کے اندر جمال ہے، سیرت کے اندر کمال ہے، دیکھو تو بالکل آمنہ کا لال ہے۔ میں جاننا تسی بہ جاؤ ذرا، مینوں پتا ہے جڑا بہتے نعرے لاندے نو پہلا نسدا ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی جیل وچ پئے ہونے تسی پروٹھے کھا رہے ہوندے ہو، بہ جاؤ آرام نال، مینوں پتا ہے تہاڈا چول کھاؤ قاری صاحب دے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ شان مصطفیٰ ہم فقیروں سے سن لو۔ میں پیر صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو۔ جو مٹی آمنہ کے لال کے جسم کے ساتھ لگ چکی ہے، اور اس مٹی کا درجہ بھی عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہو چکا ہے۔ ٹھہرو ذرا، ٹھہرو، میں لگا ہوں۔ جو مٹی جسم سے لگے اس کا درجہ عرش معلیٰ سے اعلیٰ،
اور جس نے 3 میل اٹھا کر غار ثور میں پہنچا دیا اس کا درجہ کیا ہوگا؟ ادھر چول نے ادھر دیکھ رہے ہیں ابو بکر میں بھی قاری صاحب پہ حیران ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ 5 عمرے کے ٹکٹ نکالتے ہیں اور ان کے لیے نکالتے ہیں. سانو 20 سال ہو گئے نے کھپتے ہیں، کوئی ساڈا بھی ٹکٹ کٹ لو، کوئی مولوی سے ٹکٹ کٹو، چاہے نعت خانہ سے کٹو، 6 نعت خان بولائیں ان میں قرآن ڈالو، یا اگر آپ نے قرآن ان میں ڈالنا ہے نا تو وہ کاغذ مجھے دیں، سب سے پہلے پرچی میں اپنی نکالوں گا. سبحان اللہ کہو ذرا. یہ مہمان آئے آگے لے آئے، قاری صاحب آگے لے آئے مہمان آگے تشریف لے. ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. صحابہ سب کے سب، صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہیں، جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا حلوہ کھانا سنت ہے، میں کہا دان توڑانا بھی سنت ہے. کہتا 12 ربیع الاول کو ہار پانا بھی سنت ہے، میں کہا طائف میں پتھر کھانا بھی سنت ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. قاری صاحب توجہ فرمائیں. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہے، آپ بھی روئے تھے. شان مصطفیٰ سنیے ذرا. ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، جب پیدا ہوئے خیرو یار اب دی گل چھڈو، میں پہلی گل کرتا ہوں. توجہ ہے. ہر بچہ روتا ہے. میں نے کچھ نکالنا ہے یار، میں نے نکال کر آپ کو دینا، میں نے سفر کیا ہے، توجہ کریں. ہر بچہ روتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، جب ناڑوا کاٹا جاتا ہے نا تو بچہ روتا ہے کہ میرا رزق کا دروازہ بند ہو گیا. آواز آتی ہے رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیرے ایک دروازہ رزق کا بند کیا ہے، 32 دروازے کھول دیے. 16 ادھر سوراخ 16 ادھر. پھر گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تیرا دل چاہے میں نے 32 چشمے تیرے لیے جاری کر دیے. اور دوسرا نقطہ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر یہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی شان سننے کے لیے آپ آئے ہیں. شان مصطفیٰ یہ ہے، جب آمنہ کا لال پیدا ہوا روتا ہوا پیدا نہیں ہوا، مسکراتا ہوا پیدا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میری بھی مدت سے خواہش تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا موقع لا کہ بیان میرا ہو، صدارت پیر صاحب کی ہو. سبحان اللہ کہو ذرا. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیشانی پہ پہلے دن لفظ موت لکھ دیا جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، پہلے دن اس کی پیشانی پہ لفظ موت لکھ دیا جاتا ہے. لیکن جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے، ہمارے پیغمبر کی شان یہ ہے، جب آمنہ کے لال کی ولادت ہوتی ہے پیشانی پہ لفظ موت نہیں لکھا ہوا تھا. اس کی وجہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. میں ذرا اپنی
टोन से हटकर तकरीर मैं आगे चल के करता हूं, 1.25 घंटे के बाद मेरा गला खुलता है। अभी तो मैंने तकरीर शुरू नहीं किया, अब तैयार कर रहा हूं आपको। मेरे आका 15 दिन बीमार रहे कारी साहब, मेरे और आपके पैगंबर 15 दिन बीमार रहे। बीमारी का आगाज दर्द सर से शुरू हुआ, जिब्रील रोजाना आता रहा और आज इजराइल भी आया है। जिब्रील अंदर चले गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हुजूर क्या हाल है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ज किया इजराइल भी आए हैं। हुजूर ने फरमाया कहाँ खड़े हैं? जी वो बाबे जिब्रील पे खड़े हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। शान मुस्तफा अभी भी आपको समझ नहीं आया। अल्लाह ने एक ही दर बनाया, अल्लाह ने एक ही घर बनाया है जहां इजराइल भी दाखिल होने से पहले इजाजत लेता है। कह दूं जुमला? जी जी। और जिब्रील अंदर दाखिल, इजराइल आता है, वो किसी से इजाजत नहीं लेता, लेकिन आमना के लाल के दरवाजे पे खड़ा होकर इजाजत मांग रहा है। इजराइल आएगा, इजाजत लेकर अंदर आता है। अबू बकरो उमर वैसे ही रोजे में चले गए हैं। मैं डॉक्टर साहब की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, अल्लाह के नबी के घर में कोई धौंस और धांधली के साथ नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी के घर के साथ अल्लाह के घर के नबी के अंदर जो है वो कोई शमशीर के साथ, तदबीर के साथ नहीं जा सकता, जुल्म के साथ नहीं जा सकता, अक्सरियत के बलबोते पे नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी के घर में वही जा सकता है जिसके पास या सदाकत का टिकट होगा या अदालत का टिकट होगा। तवज्जो करना जरा जी। नाम लेने से, शाह साहब का कलाम सुनाता हूं। नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है, तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। मजा नहीं आया मुझे। और ठहरो ठहर, एक मिनट ठहर, रुक जा जरा, एक दफा सुभान अल्लाह कहो जरा। हज़रत मुर्शिद साहब, कब्र की नींद से उठना, कारी साहब, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। खतीब इस्लाम कारी अलीमुद्दीन साहब शाकर, ये अपना जो नात खां आया था, क्या नाम था उसका? उस्मान कसूर। राणा उस्मान से मेरी आवाज कोई थोड़ी 50 वाले नोट काट के अंदर करके दे रहे, तो मेरी बारी सुभान अल्लाह में कोई ऊंची बोलो जरा। तो वही वो हमारी राज की बात है यार, सुभान अल्लाह कहो जरा। एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकीन, एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकीन। कुछ भी है, कुछ भी है, दूर से दीदार को आए हुए हैं। हजरत की नजर कर रहा हूं एक शर्मो इसिया से, शर्मो इसिया से सामने नहीं जाया जाता, शर्मो इसिया से सामने नहीं जाया जाता। ये भी क्या कम है,
یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو علماء کی نظر ایک شعر کر کے پھر آگے چلتا ہوں. بوسائے در سے نہ رو اب تو انہیں دربا. بوسائے در سے نہ رو اب تو انہیں دربا. خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں. ایک مرزائی مجھے کہنے لگا آپ ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ میں کہا نہیں مانتے. کہنے لگا کیوں نہیں مانتے؟ میں کہا نہیں مانتے. کہنا قرآن میں آیا ہے ساڈے نبی دا ذکر قرآن چ آیا تسی ساڈے نبی نو نہیں مانتے. میں کہا قرآن میں کہاں ذکر آیا؟ کہنے لگا کان من الکافرین. توجہ کریں ذرا. یہ نبی نہیں تھا یہ غبی تھا. یہ نبی نہیں تھا یہ غبی تھا. یہ ذلی نہیں تھا یہ شیخ چلی تھا انگریزوں کی بلی تھا. یہ بروزی نہیں تھا یہ موزی تھا. ایک مقام پہ لکھتا ہے قاری صاحب, ایک مقام پہ لکھتا ہے کہ میں 14 کا چاند ہوں اور آمنہ کا لال پہلی رات کا چاند ہے. میں کہا پوتر ہے تے چاند پر گرین لگا ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت کہتا میں 14ویں رات کا. ہمارے نبی کی نشانی یہ تھی. پوچھو ڈاکٹر صاحب سے, پوچھو حضرت جی سے. ہمارے نبی کی ختم نبوت والی مہر یہاں لگی ہوئی تھی کبوتری کے انڈے کے برابر, اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. میں نے کہا قادیانیوں تمہارے نبی کے مہر لگی ہوئی تھی؟ کہنے لگے جی اللہ نے جبریل نو کہا سی بھی جا مور کندیاں دے درمیان لاؤ, بھول کے اکھ تے ہی لا گیا. انگریزوں کو وہ بندہ ملا نبی بنانے کے لیے, نہ عقل نہ شکل نہ رنگ نہ ٹنگ, ساری دنیا تنگ. میرے کو تصویر موجود ہے پیر صاحب, میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے. او دی تصویر کتے مجھ نو وکھا دیو قلعہ پٹا کے نس جائے گا, کھایا ہوا باہر آ جاتا ہے. اور ہمارا پیغمبر کیسا ٹھہرو, اور ہمارا نبی کیسا تھا؟ شان مصطفیٰ سنیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہے, ادھر آمنہ کا لال آرام کر رہا ہے. میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں, کبھی آمنہ کے لال کی طرف دیکھتا ہوں. وہ زیادہ حسین ہے یا یہ زیادہ حسین ہے؟ اس کا چمکار زیادہ یا اس کا لشکار زیادہ ہے؟ وہ زیادہ حسین و جمیل ہے یا یہ زیادہ حسین و جمیل ہے؟ جابر بیان کرتے ہیں لوگوں 14 مرتبہ میں نے ادھر دیکھا, 14 مرتبہ میں نے ادھر دیکھا. آخر میری آنکھ فیصل بن گئی, میں نے فیصلہ دے دیا. او آسمانوں کے چاند, او آسمانوں کے چاند, تیرے اندر وہ روشنی کہاں جو روشنی میرے اللہ نے حضور کی پیشانی میں رکھ دی ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پر چھائیاں ہیں, میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. اللہ نے ایسا اپنے حبیب کو بنایا, ایسا اللہ نے بنایا. روایت کرندہ صحابی مرارا, میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا, چنو سی 14ویں تے کوئی ستارہ. میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ قسم رب دی چن مدم نظری آوے, محمد دا چہرہ سونا نظری آوے. حسینہ جمیلہ دا منہ مار دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا.
قاری صاحب صرف قلم نہیں توڑا، عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے اللہ نے سانچہ ہی توڑ دیا۔ جہاں سے نبی پیدا ہو کر آتے تھے اللہ نے سانچہ ہی توڑ دیا۔ وہ ماں ہی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی جس سے نبی کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ نے ایک در نہیں بند کیا، اللہ نے قیامت تک نبوت کا در بھی بند کر دیا ہے، صحابیت کا در بھی بند کر دیا ہے۔ توجہ میری طرف ذرا۔ قادیانیوں کے بارے میں قاری صاحب جو آئینی ترمیم ہے ہم انشاءاللہ اس پر پورا پہرا دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ امریکہ سمیت دنیا کی کوئی طاقت، امریکہ سمیت دنیا کی کوئی طاقت قادیانیوں کے مسئلے میں ترمیم نہیں کرا سکتی۔ اس لیے ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، ہم پھانسیوں پہ چڑھ سکتے ہیں، لیکن جھوٹے نبی کی نبوت کو تسلیم ہے۔ آواز آنی چاہیے، تسلیم ہے۔ ٹھہرو ٹھہر، توجہ میری طرف رہے۔ قاری صاحب ذلت و رسوائی قادیانیوں کا مقدر ہو چکا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، آمنہ کے لال کے دامن میں آ جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ توجہ میری طرف رہے۔ رہا مقام مصطفیٰ، رہا شان مصطفیٰ، علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو۔ جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، جس طرح مسجد حرام ساری مساجد سے اعلیٰ، جس طرح قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جس طرح رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، نانا لاہور والوں جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ، صحابی تابعی سے اعلیٰ، تابعی تبع تابعین سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، اسلاف اخلاف سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح میرا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔ قاری صاحب توجہ کرنا چاہیے۔ جی نبی نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا، گزارا نہ ہوتا۔ بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ پیر صاحب کی نظر کر رہا ہوں، نبی نہ ہوتا، گزارا نہ ہوتا، ہمارے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا، پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارا نہ ہوتا۔ تو اسی ترنیاں دیو تو پھر آپس سے لڑو۔ وہ کہتا میرا حصہ کڈو، کہتا میرا کڈو، وہ کہتا میں صدر ہوں، کہتا میں صدر ہوں۔ جب شیر نکلیں گے نا، شیر، یہ اسٹیج کے اوپر اور نیچے یہ 15,000 کا مجمع جو ہے یہ حضور کی امانت ہے، یہ حضور پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ قاری صاحب جی توجہ کریں بھائی، میری طرف دیکھیں۔ آمنہ کے لال کی نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے اور یہ شیر بھی موجود ہو، کوئی حملہ کرے اور یہ بھی موجود ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ ان علماء کا تعلق، قاری علیم الدین صاحب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان علماء کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے، ان کا تعلق شیخ الہند کے ساتھ ہے جو مالٹے کی جیلوں میں بیٹھ کر قرآن مجید کے ترجمے لکھ کر سیدنا یوسف کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے یہ جتنے اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں ان کا تعلق جو ہے اس
حسین احمد مدنی کے ساتھ ہے جس نے 18 سال روزہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر حدیث رسول اللہ کے درس دیے ہیں. خالق دینہ حال میں کھڑے ہو کر اپنے فتوے کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے. مولانا جوہر قدموں پہ گر پڑے، حضرت بیان بدل دو. فرمایا بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا. انگریز جج کہنے لگا ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا آپ کو علم ہے؟ فرمایا تم بتاؤ. اس نے کہا جو ایسی بغاوت والی تقریر کرتا ہے اس کی سزا پھانسی ہے. حضرت مدنی نے بریف کیس کھولا اور سفید کپڑا نکالا، عدالت میں لہرا کر کہنے لگے او انگریز جج تمہیں علم ہونا چاہیے، حسین احمد جب دیوبند سے آ رہا تھا تو کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے آیا تھا. ٹھہر ان علماء کا تعلق ان کے ساتھ ہے جن کو اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ 80 گولیاں مار دی جاتی ہیں. ان کا تعلق ان علماء کے ساتھ ہے جنہوں نے جوانیاں لٹائی، عورتوں کو بیوہ کر دیا. لاہور والوں نہیں پتا چلا آپ کو، ان کا تعلق ان علماء کے ساتھ ہے، حضرت لاہوری کے ساتھ ہے جن کو انگریز نے برف کے بلاکوں پر لٹا دیا. جب جسم ٹھنڈا ہو گیا حضرت لاہوری کو اٹھا کر، دادا جی تھے نا، حضرت لاہوری کو اٹھا کر ایک طرف رکھا. جب ہوش آیا تو انگریز پوچھتا ہے لاہوری اب کیا حال ہے، لاہوری اب کیا حال ہے؟ فرمایا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے. کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں، کھڑے ہو کر لگائیں ذرا. بیٹھ جائیں. میں پھر کہا تو ٹھہر ذرا. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا. اور میری طرف دیکھو خان. حالات کے قدموں میں کلندر. تسی حلوے دی تھالی تے گر پیندے. حالات کے قدموں پہ کلندر. توجہ سے سنو تو سنو. چلو بس کرو یا میں چلے ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں 40 ہوئے نا، میں 3 گھنٹے تو بعد ختم کراں گا. تم کی بیٹھا ہوں؟ ہاں آپ بخاری کے مرید ہیں ہم. سبحان اللہ کہو ذرا. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں، گرتے دیکھو میرے بھائی، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. تو 5,000 لے کے بہن دے ہوتے نہیں. سبحان اللہ کہو یار. تم ختم نبوت کی آواز قاسم نانوتوی کی آواز ہے. حضرت پیر و مرشد صاحب قاسم نانوتوی کی آواز، قاسم نانوتوی ختم نبوت کی آواز، قاسم نانوتوی کی آواز ہے. ختم نبوت کی آواز انور شاہ کاشمیری کی آواز ہے. ختم نبوت کی آواز مولانا الیاس تبلیغی جماعت والوں کی آواز ہے. ختم نبوت کی آواز حسین احمد مدنی کی آواز ہے. عبید اللہ سندھی کی آواز ہے. ختم نبوت کی آواز مولانا خان محمد کی آواز ہے. علامہ بن نوری کی آواز ہے. ختم نبوت کی آواز احمد علی لاہوری کی آواز ہے. مولانا انور صاحب کی آواز ہے. ڈاکٹر اجمل صاحب کی آواز ہے. ختم نبوت کی آواز جو ہے میرے دوستوں بزرگوں پیر ذوالفقار کی آواز ہے. ختم نبوت کی آواز، ختم نبوت کی آواز جو ہے علامہ بنوری کی آواز ہے، ڈاکٹر سکندر کی آواز ہے. میں لگا ہوں بات ختم کرنے. ختم نبوت کی آواز مولانا حق نواز کی آواز ہے.